السلام علیکم خواتین و حضرات، ویکنڈ پروگرام عقل ہے محو تماشا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ زکریا ہاشمی، اور آج ہم ویکنڈ پہ آپ کے لیے پروگرام لے کر آئے ہیں جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنے آنے والے ہفتے کو، آنے والی زندگی کو اور آنے والی جو ہمارا وقت ہے اس کو مزید بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم کچھ چٹ چیٹ بھی کرتے ہیں، کچھ ہم سوسائٹی کے اسپیکٹس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جن کا شاید ہماری زندگی میں ایک معاشرتی زندگی سے زیادہ کہیں ہماری انڈیویجول زندگی میں ان کا بہت عمل دخل ہوتا ہے، اور پھر اگر ہماری ذاتی زندگی بہت اچھی ہونا شروع ہو جائے، بڑی بہتر ہونا شروع ہو جائے، تو اسی کی مدد سے ہم ایک بہتر معاشرہ تشکیل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اسی سب کے لیے ہم ایک پروگرام لے کر آتے ہیں آپ کی خدمت میں، اور آپ سب لوگوں کی اپریسیشن ہمیں ملتی ہے، ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مزید اپڈیٹ اور بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اور ہمارے ان ویئرز کا بہت شکریہ جو ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں اور ہمیں اس پروگرام کو اپڈیٹ کرنے میں اور بہتر کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں اپنے پینل کے انٹروڈکشن کی طرف جاؤں گا، اور ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں مس شمائلہ بطول۔ مس شمائلہ بطول از ورکنگ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ ود ولنگ ویز، اینڈ شی از آلسو ورکنگ ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر ولنگ ویز۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مس تحسین ناصر، اور مس تحسین ناصر جو ہیں وہ ایک ڈائبٹیز ایجوکیٹر کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں ہمارے ولنگ ویز میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایز اے سائیکالوجسٹ بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ خواتین و حضرات، پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی ایموشنل کوشنٹ کی، ایموشنل انٹیلیجنس کی، اور جذباتی جو ذہانت ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کی، تو ہمیں اس سے پتہ یہ چلا کہ جذباتی ذہانت ایک ایسی چیز ہے جو ہم اپنی زندگی میں رہتے ہوئے اس پر کام کر کے اس کے بارے میں ایک انسائٹ ڈیولپ کر کے ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ دماغی طور پر بہت ذہین ہیں لیکن جذباتی طور پر اگر آپ ذہین نہیں ہیں، تو شاید یہ کوئی ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کو رک کر سوچنا چاہیے کہ ہاں، ذہانت دماغی طور پر بہت اچھی چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے، لیکن اس سے بھی شاید کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہم جذباتی طور پر ذہین ہوں۔ ہم نے ان کانسیپٹس کے اوپر بات کی کہ ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے، ایموشنل کوشنٹ کیا ہے، جذباتی ذہانت کیا ہوتی ہے، اور آج ہم اسی ٹاپک کو تھوڑا سا مزید لے کر چلیں گے، اور آج کے جو ٹاپک ہے، جو آج کا پروگرام ہے، اس میں ہم لازمی ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ ایموشنلی ذہین نہیں ہیں، اگر آپ کا EQ بہت بہتر نہیں ہے، تو اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، اور کیا اسٹریٹجیز ہیں جو ہمیں ہماری زندگی میں اپنے جذباتی ذہانت کو بہتر کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ سو ڈائریکٹلی میم کمنگ ٹورڈز یو، EQ کے بارے میں ہم نے کافی بات کی، کانسیپٹس کی بات کی۔ اب یہ وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو، یا ان کی کون سی ایسی نشانیاں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے آپ کو یہ لگے کہ اچھا یار، یہ لوگ جذباتی طور پر بڑے ذہین ہیں اور بڑے اسٹیبل اور بڑے کام ہیں؟ دیکھیں، یہ جو نشانیوں کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے کہ کیسے لوگوں کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا، جیسے انٹیلیجنٹ لوگوں کے سم ٹائم گریڈز بتا دیتے ہیں نا کہ دے آر انٹیلیجنٹ، پڑھائی میں اچھے ہوتے ہیں، یا ویسے مشکل میں پھنستے ہیں تو وہ جلدی سے نکل بھی آتے ہیں۔ صحیح ہے۔ لیکن ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگ جو ہیں ان کی واقعی میں کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے یا نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہم 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں، بینگ اے تھراپسٹ، بینگ اے سائیکالوجسٹ، یا ویسے بھی اگر کسی نے یہ اندازہ لگانا ہو کہ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ کوئی ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے، تو 4 چیزوں کا ہونا ان کے اندر بہت ضروری ہے۔ اینڈ فارچونیٹ بات جو ہم لاسٹ پروگرام میں بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ وی کین لرن دی اسکلس، یعنی اگر کسی کے بندے میں ہیں تو دیٹس گڈ، ہم اس کو اپنے آپ کو ٹرین بھی کر سکتے ہیں اس حوالے سے۔ اور ان 4 چیزوں پر میں اور مس تحسین 1 بائی 1 کر کے انپٹ بھی دیں گے۔ سب سے پہلی چیز، جتنے بھی ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگ ہیں وہ ویل اویئر ہوتے ہیں اپنی ایموشنل اسٹیٹ سے، یعنی ان کو یہ کافی حد تک اندازہ ہوتا ہے کہ کن فیلنگ سے وہ گزر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کی جو جذباتی کیفیت ہے اس سے وہ کافی اویئر ہوتے ہیں۔ دے آر ویری کنیکٹڈ، اینڈ انڈرسٹینڈنگ ان کی بہت شاندار ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایک بندہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت غصے میں یا اس وقت پریشان ہے یا افسردہ فیل کر رہا ہے یا خوف محسوس کر رہا ہے، واٹ ایور دی فیلنگ، یا بہت ہائی ہے، بہت ایلیٹڈ ہے، اور اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہوگی کہ کیوں میں غصہ محسوس کر رہا ہوں، کیوں میں بہت ہائی فیل کر رہا ہوں۔ سو صرف اویئرنیس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلے بندے کو پتہ، یہ ہم سب کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت میں غصے میں ہوں، مجھ سے بات مت کریں، ذرا میرا موڈ لو ہے اینڈ اسٹف لائک دیٹ۔ ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے کہ یہ میں جو اس وقت سیڈ فیل کر رہا ہوں تو بیسک وجہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے،
مطلب بظاہر وجہ نہیں, بیسک وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پر اکثر پیشنٹ جب ہمارے پاس آتے ہیں نا تو ان کا چونکہ EQ لو ہی ہوتا ہے فور شور. سو اس میں وہ شروع میں جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی فادر نے یہ بات کی تو مجھے غصہ آ گیا, میری زندگی میں یہ ہوا تو میں اس وجہ سے پریشان ہوں, میری زندگی میں یہ ٹھیک ہو جائے تو میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا. سو جب ان کی ایموشنل ریگولیشن پر ہم کام کرتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ میں یہ فیل کر رہا ہوں. I mean instead of externalizing the things کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت وداؤٹ اینی ریزن میں یہ فیل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. سو وہ کافی زیادہ ویل اویئر ہوتے ہیں. دا فرسٹ اسٹیپ از دا سیلف اویئرنیس وچ مینس کہ آپ اپنی جذباتی کیفیت کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. یعنی سیلف اویئرنیس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی جذباتی کیفیت کو سمجھ رہے ہیں, نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہیں کہ آپ یہ کیوں فیل کر رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. سو دا فرسٹ کمپوننٹ از سیلف اویئرنیس جو ایموشنلی مطلب آپ سمجھ رہے ہیں, آپ کے پاس کسی بھی چیز کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا مجھے نہیں پتا ایسا کیوں ہو رہا ہے, یا آپ کوئی اور ریزن نہیں دیتے, آپ ایکچوئل ریزن کی طرف شاید بڑھتے ہیں. نہیں ہوتے اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں نا سیلف اویئرنیس کی, تو اس کے اندر اس پرسن کا کنیکشن اپنی ذات کے ساتھ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے اور اس کو بہت کلیئر ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں اپنے بارے میں. ٹھیک ہے. اور ایسے لوگوں کا آپ دیکھیں گے کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بھی ہمیشہ بہتر نظر آئے گا آپ کو ایز کمپیئر ٹو ادر پیپل, اور ان کے اندر ایک سینس آف ہیومر, ایک حصے مزاح بھی آپ دیکھیں گے, کیونکہ they have the ability to laugh on themselves also. اور وہ اپنی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے مینیج کرنے کی بھی بہتر صلاحیت رکھتے ہیں, اور اپنی ایک جذباتی کیفیت کو دوسری جذباتی کیفیت سے الگ کر کے دیکھ سکنے کی بھی ان کے اندر ایبلٹی ہوتی ہے. بیسکلی اپنے ساتھ کنیکشن بہتر ہونا, اپنی ذات کو جاننا ان ڈیپتھ جا کے اور اپنی سمجھ رکھنا, اس سے پھر بہت ساری آگے کی جو منزلیں ہیں وہ آپ کی آبویسلی پھر آپ کے انٹریکشنز بھی بہتر ہوتے ہیں, آپ کی ہر چیز پہ پھر فرق. یعنی کہ پہلا سٹیپ ہمارا ہو گیا کہ وہ ویل اویئر ہوتے ہیں. فردر جی سیکنڈ جو بات ہے وہ کمپوننٹس کی ہم بات کریں تو سیکنڈ بڑا امپورٹنٹ اس میں کمپوننٹ ہوتا ہے سیلف ریگولیشن کا, کہ ونس یو نو اباؤٹ یور سیلف, آپ کو پتہ ہے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں, کب کیسا محسوس کرتے ہیں, آپ کو اپنی اسٹرینتھس کا پتہ ہے, ویکنیسز کا پتہ ہے, وہاں پہ پھر آپ اپنی ذات کو, اپنی جو مسئلے مسائل ہیں ان کو لے کر کیسے چلتے ہیں, اپنے جذبات کا اظہار کس طرح کرتے ہیں. اچھا جو لوگ سیلف ریگولیٹڈ ہوتے ہیں, اپنے ایموشنز کی سیلف ریگولیشن پہ کام کرتے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ ان کا جو بھی ایکسپریشن ہے وہ انتہائی اماؤنٹ آف ایموشن جو ہے وہ بہت ہی مناسب ہوگا. ان کا ریئیکشن یا رسپانس جو ہے وہ صحیح وقت اور صحیح جگہ کا انتظار کرے گا, اور انتہائی اپروپریٹ مناسب رسپانسز ہوتے ہیں, نہ حد سے زیادہ ہوتے ہیں, نہ ضرورت سے زیادہ ہوتے ہیں, نہ ہی ضرورت سے کم ہوتے ہیں. جس وقت جتنا چاہیے اتنا وہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں, کنٹرول کر سکتے ہیں وہ اپنے تھاٹس کو, اپنے ایموشنز کو بالکل وہ کنٹرول کر کے ایک بڑا ہی پریسائز سا اور بہت ہی ڈیفائنڈ سا ان کا جو ریئیکشن ہے وہ ہوتا ہے. دیکھیے جیسے پہلی بات یہ نہیں ہے کہ کام ختم ہو گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ میں اس وقت غصے میں ہوں, میں اس وقت تکلیف میں ہوں, یعنی سیلف اویئرنیس کر کے کام ختم نہیں ہو جاتا ایموشنل, کیونکہ ٹو سم ایکسٹینٹ ہم سب کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہم کن فیلنگ سے گزر رہے ہیں, کسی حد تک ہمیں اندازہ ہوتا ہے, لیکن اس کو مینیج کرنا از دا بیسک تھنگ. دا سیکنڈ تھنگ از کہ وہ آپ جب سمجھ رہے ہیں کہ یو ہیو اے پرابلم, یو ہیو ایموشنل اسٹیٹ کا فلکچویٹ کرنا, ہاؤ ول یو مینیج, آپ کیسے اس اسٹیٹ کو امیکیبلی مینیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہی سب سے بڑی مینجمنٹ ہے, کیونکہ اگر مجھے پتہ ہے مجھے غصہ آیا ہوا ہے, یا کسی کو پتہ ہے کہ وہ ناراض ہے کسی سے, تو وہ بات نہ کر کے مینیج کرے گا, یا چیزیں توڑ کر اس کو مینیج کر, اس کے لیے مینجمنٹ ہوگی کہ اچھا اس نے مجھے بات ہی ایسی کی تھی کہ واپس میرا غصہ کرنا ہی پڑا تھا. لیکن جو ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ ہر لحاظ سے امیکیبلی چیزوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, اور بڑا نا کیلکولیٹڈ سا ان کا ایک رسپانس آپ دیکھیں گے. اور ایک اور کوالٹی ان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ آکورڈ سچویشنز کو آپ دیکھیں گے بڑے اچھے طریقے سے, بڑے مناسب طریقے سے جو ہے ہینڈل کر لیتے ہیں. مسئلہ اگر ہے تو مسئلہ ان کی طرف سے پھر بڑھے گا نہیں, کہیں حل ہونے کی طرف جائے گا. اور ایک اور چیز ہوتی ہے سیلف ریگولیشن میں جو ہم کمپوننٹ دیکھتے ہیں وہ ہے کانفلکٹ ریزولوشن کا, کہ کہیں بھی اگر کوئی اختلاف رائے ہے, کوئی بھی کسی قسم کا
کا مسئلہ ہے کسی بھی سیٹنگ میں, تو وہاں پہ ان کا رسپانس جو ہے وہ بہت ہی آپ کنسٹرکٹیو قسم کا دیکھیں گے, اور سلوشن کی سائڈ پہ آپ ان کو دیکھیں گے, کچھ نہ کچھ وہ کنٹریبیوٹ پروڈکٹیو وے میں کرتے ہیں. اچھا میم, اب چونکہ یہ پوائنٹ آ گیا اور وہ ڈیفینیٹلی اس کو ڈسکس کرنے کا پلان بھی تھا, ہم نے یہ تو شاید انفرادی لیول پہ یا ایک بندے کی حد تک بات کی, بٹ ایز اے سوسائٹی جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری وائلنٹ ایکسٹریمزم کی ایگزامپلس ہمیں نظر آتی ہیں, خاص طور پہ اگر میں اس کو سب کانٹیننٹ کا کلچر کہوں تو شاید ایک بہتر ہوگا. اس کے علاوہ ہمیں اور عدم برداشت اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں آل اوور دا ورلڈ آئی گیس یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. سو اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ آر کانٹیکسٹ اباؤٹ دا پاکستانی تھنگ, آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم ایز اے نیشن ہی شاید ہم لوگوں کا EQ بہت کم ہے, لو ہے, یا واٹ آر دا ریزنس؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے دس کائنڈ آف اسٹف کہ یہ کوئی ہم لو رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. اوور آل اس کی انفارمیشن نہیں ہے, یعنی ان مائی اوپینین ہمیں اویئرنیس کو کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے بتائیں کتنے % لوگوں کو یہ انسائٹ ہے کہ ہمیں اپنے جذبات کو امیکیبلی ہینڈل کرنا چاہیے. ہم ایسی بلیف سسٹم رکھتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ دل کو صاف ہونا چاہیے, یہ دل کا برا نہیں ہے, بس منہ کا بڑ بولا ہے, سپورٹ مل رہی ہے ارد گرد سے ان ساری چیزوں کو. اچھا, ہمیں یہ اویئرنیس کو کریٹ, اور اس پروگرامز کی مدد سے ہم یہی اویئرنیس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہی چیزیں جب لیک کرتی ہیں اور ہم میں سے کوئی اس پر توجہ نہیں دیتا, ہم یہ کہہ کر چیزوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں کہ بس یہ غصے کا تھوڑا تیز ہے, یا یہ بس چپ چپ رہتی ہے, بولتی نہیں ہے یا بولتا نہیں ہے, یا یہ لوگوں سے اتنا ملنا پسند نہیں کرتا ہے. سو یہ ایموشنز کو میل مینیج جب ہم کرتے ہیں اور ہماری سوسائٹی پھر سم ٹائم اس کو ری انفورس کرتی ہے تو پھر ڈس آرڈرز بنتے ہیں. یعنی پھر جا کر آگے وہی غصہ کرنے والا انسان جب اس کو بتایا نہیں جا رہا ہے کہ یو ہیو اے پرابلم, اور اس کو کہیں نہ کہیں پر ایکسیپٹنس یہ کہہ کر دی جا رہی ہے کہ اٹس اوکے, فیملی میں ہے, اکثر ہم نے سنا ہوا ہے فیملی سے کہ ہماری فیملیز میں غصہ رن کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لیک آف اویئرنیس ہے کہ ایز اے سوسائٹی اور ویسے ہی ہمارے جذبات کو امیکیبلی ہینڈل کرنے کی ذرا اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے. ہمیں آسان لگتا ہے بلیم کرنا, ہمیں آسان لگتا ہے کنٹرول کرنا, ہمیں آسان لگتا ہے اٹیک کرنا, ہمیں آسان لگتا ہے اوائڈ کرنا. بٹ جب آپ اپنی فیلنگ سے اویئر ہوتے ہیں, how will you manage your feelings, تو ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگ بہت ہی کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اس بارے میں کہ اچھا یہ جو مجھے فیلنگز آ رہی ہیں, یہ جو میں ایک بہت ایکسائٹمنٹ کی فیلنگز فیل کر رہا ہوں, یہ میں بہت زیادہ ڈپریشن یا سیڈنس کی فیلنگز کو ایکسپیرینس کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, تو مجھے اس کو مینیج کیسے کرنا ہے. یعنی دے آر ویل اویئر. وہ یہ نہیں کہتے کہ اچھا مجھے غصہ آ رہا ہے تو میں اگلے بندے پہ ڈمپ کر دوں, مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو میں کسی سے ملوں ہی نہ. سو وہ ان کا سینس آف ہیومر, ان کا دوسروں سے سوشلائز وہ بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ بڑے ہی اچھے وے میں اپنی فیلنگز کو مینیج کرتے ہیں, جس میں وہ نہ صرف اپنے آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں بلکہ دوسروں کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. مطلب دے ہیو دا میوچل رسپیکٹ کانسیپٹ, اور اپنی سیلف کو ریگولیٹ کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایموشنلی انٹیلیجنٹ بندہ ہے اور اس کو غصہ آ گیا ہے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ کس چیز نے مجھے غصہ دلایا ہے. ٹھیک ہے, آئی مین وہ یہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ فلاں بندے نے مجھے غصہ دلایا. اس کا کنٹینٹ یہ ہوگا کہ مجھے اس کی بات اچھی نہیں لگی, یعنی مجھے کا ورڈ وہ اون کرے گا, وہ اون کرے گا کہ اس نے ٹھیک کی ہے یا نہیں کی ہے. اس بحث میں وہ نہیں پڑتا, وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ انداز, مجھے یہ اگلے بندے کی جو طریقہ کار ہے یہ پسند نہیں ہے. بٹ آلویز یوز دا آئی لینگویج کہ میں انکمفرٹیبل ہوں, مجھے اچھا نہیں لگا. اینڈ یہی چیز اس رسپانسبلٹی ٹیکنگ کو شو کرتی ہے. جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ اس نے یہ ٹھیک بات نہیں کی, آلویز وہ ایسے کرتا ہے اور مجھے غصہ دلا دیتا ہے, تو پھر آپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھا اب میرا ذمہ نہیں ہے اپنی اسٹیٹ کو, اگلا ٹھیک ہو تو پھر میں ٹھیک ہوں گی. سو ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں چاہے اگلے بندے نے بات کی ہے تو میں نے ہی الاؤ کیا ہے اس کو کہ اس کی بات مجھے تکلیف دی. دیکھیں ایک فیکٹ ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ آپ کے موڈ کو افیکٹ کر سکے. آئی ڈونٹ نو اس سے ایگری کتنے لوگ کریں گے, لیکن سائنس یہی بتاتی ہے, ایکسپرٹس یہی بتاتے ہیں کہ اٹس ٹوٹلی اپ ٹو اس کہ ہم کتنا اگلے بندے کو اپنا ریموٹ کنٹرول پر کراتے ہیں, کتنا ہم لوگ. یعنی
एक्सटर्नल एड पर रिएक्ट करने वाली क्रिएचर बन जाते हैं। लेकिन आपके पास जब इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी टूल किट में होता है तो आप गुस्से पे बेजा रोमिनेट करने की बजाय आप कहते हो कि ये एक्सप्रेशन ज़रा ठीक नहीं है, तो हाउ विल आई मैनेज माई सेल्फ में के आंसर में वो ये कहता है कि अच्छा ये टाइम नहीं है बात करने का, ये टाइम रिएक्ट करने का नहीं है, सो इट्स बेटर कि मैं पहले चीज़ों को सेटल करूं और फिर उस पर बात करूं। तो सेल्फ मैनेजमेंट में वो अपने आप को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता और आसानी से ना वो सप्रेशन की तरफ जाता है, ना सप्रेस करता है, अवॉइड करता है, और ना ही रिएक्शंस की तरफ जाता है। ठीक है। वो कोई दरमियानी रास्ता निकालता है कि जिसमें वो अपनी फीलिंग्स को भी एक्नॉलेज करता है माइंडफुली और देखता है कि मैं कैसे एक अच्छे वे में चैनलाइज करूं अपनी मैनेजमेंट को। अच्छा, इसके अंदर जो लाइफ प्रिंसिपल है ना जिसमें हम बात करते हैं कि वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस, तो इसमें पैराडाइम बेसिकली यही होता है कि हम अपने रिस्पॉन्सेस को ऐसा बनाते हैं, अपनी तरफ से वो एक्शंस करते हैं कि पूरा एक माहौल, एक एनवायरनमेंट, एक रिलेशनशिप अगर है तो उसकी टोन क्या सेट करनी है वो हमारा बिहेवियर डिसाइड करेगा। इसके अंदर हम कोई ब्लेम गेम नहीं करते हैं, कोई एक्सक्यूजेस में नहीं जाते हैं, किसी एक्सट्रीम पे नहीं रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिस ने 2 एग्जांपल्स दी कि कुछ लोग बहुत पैसिव रहेंगे, अपने अंदर रखना, और इसको कहीं पे बहुत ग्लोरीफाई भी किया जाता है, बड़ा ग्लोरीफाई, बड़ा एडमायर किया जाता है कि जी ये बहुत ही कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले या सैक्रिफाइस या बहुत ही कोई अजीम या बहुत ही कोई, तो ये चीज़ें भी अनफॉर्चुनेटली हम बड़ा एक वर्चू समझते हैं, मगर ये सेल्फ डैमेजिंग होते हैं ना ये वाले जो कुछ ट्रेंड्स हैं या कुछ सोचने के तरीके हैं। और ना ही ऐसे लोग जो कि इमोशनली स्टेबल हैं, ना ही वो कोई एग्रेशन की तरफ या वायलेंस की तरफ या ऐसी कोई एक्टिविटीज़ करते हुए आपको नज़र आते हैं। वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने एक्शन की, यहाँ तक कि सिचुएशंस की भी, क्योंकि वो जानते हैं कि वो एक पानी की बूंद जो उस आग, जलती हुई आग पे गिरेगी, दैट विल मैटर, तो वो वहाँ से इस तरह से ऑपरेट करते हैं और वो डेफिनेटली फिर चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाती हैं। और जैसे आपने पहले एज ए सोसाइटी बात की, तो इसका थर्ड कंपोनेंट यही है कि जिसमें कि सोशल स्किल्स आप उन लोगों की देखेंगे कि बहुत स्ट्रांग होती हैं, जिसमें एम्पैथी की हम बात ज़रूर करेंगे कि पहली बात तो हो गई कि आप अपनी फीलिंग को समझते हैं, अपनी ज़ात के साथ कनेक्टेड हैं, आप जानते हैं आप कैसा कब कैसा महसूस करते हैं, अपनी लिमिटेशन पता है, स्ट्रेंथ पता है, उसकी वजह से कुछ क्वालिटीज़ हैं। अब वो एक्सटेंड होंगी दूसरों तक तो ही उसका फ़ायदा है, ठीक है, अपने आप को भी है, बट ज़्यादा फ़ायदा तभी है जब आप अपने रिलेशनशिप्स में ऑपरेट उसी तरीके से करेंगे। ये नहीं कि आप अपने साथ तो बड़ा इंसाफ करते हैं, बड़ी अच्छे तरीके से चलते हैं, मगर जब रिलेशनशिप्स की बात आती है तो वहाँ पे आप गड़बड़ कर जाते हैं, कोई एक्सीड कर देते हैं लिमिट्स। तो ये लोग जो हैं आप देखेंगे कि बहुत एम्पैथेटिक होते हैं। अच्छा, अब एम्पैथी और सिंपैथी में चूंकि हम जानते हैं कि बहुत फ़र्क है, ये नहीं कि आप कोई दूसरों पे तरस खा रहे हैं या आप कोई हमदर्दियाँ कर रहे हैं या वो करें, आप कनेक्ट करते हैं और आप फील करते हैं और दूसरों के कोई जूतों में पाँव रख के आप उनकी जगह जाके समझते हैं। आई एम सो सॉरी, मतलब एम्पैथी का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जिसके लिए मेरा ख्याल है कि हम इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे और डेफिनेटली एम्पैथी के कॉन्सेप्ट के ऊपर दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी डिस्कस्ड नाउअडेज, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इसमें छुपा हुआ है। सो एम्पैथी के ऊपर हम बात करेंगे, मिस शुमाइला का भी कंट्रीब्यूशन उसमें लेंगे, बट ख़वातीन हज़रात हमें उससे पहले एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना है, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम यहीं से यहीं से बात को स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज़ एम्पैथी एंड व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पैथी, बिकॉज आई पर्सनली फील दैट वी हैव द सॉल्यूशन ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ आवर डेली रूटीन, जिसकी मदद से हम जो है वो एम्पैथी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए उनमें से बाहर आ सकते हैं। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात ये है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं, और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है। जब वो शराब पीते हैं तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं।
لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ٹاکسنز ہیں جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں اور اس سے ان کو ایک کوفت کی سی کیفیت ہوتی ہے, اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حل ہوتا ہے وہ مزید شراب کا استعمال ہے. بے چینی, اس کا ہمیں تدارک کرنا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سیروٹونن کو اپ رکھنا ہے تاکہ خوشی بھی اوپر کے درجے پہ رہے, اور جوش کو بھی پورا رکھنا ہے تاکہ زندگی کا احساس باقی رہے. اور شراب چونکہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے, یا اگر ایک ہی بندے میں یہ تینوں معاملے ہوں تو اس کو بھی وہ پورا کرتی ہے, تو جو بھی اس کے چکر میں پھنستا ہے پھر اس کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے, اور پھر کوئی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. شراب پینے کے بعد جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں, جن کا میٹابولزم خراب ہوتا ہے, وہ شراب پینے کے فوراً بعد نہیں ہوتے, کسی کو گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ہوتے ہیں, کسی کو اگلے دن صبح جا کے وہ ہوتے ہیں, اور ان کو فائدہ الگ سے کلیئر نظر آتا ہے. جب وہ شراب پیتے ہیں تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے, ان کی بے چینی کم ہو جاتی ہے, وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں, اور انہی مقاصد کے لیے لوگ شراب پیتے ہیں. لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ٹاکسنز ہیں جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں, اور اس سے ان کو ایک کوفت کی سی کیفیت ہوتی ہے, اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حل ہوتا ہے وہ مزید شراب کا استعمال ہے. جی ویلکم بیک خواتین و حضرات. جذباتی ذہانت کے ٹاپک کے ساتھ ہم بڑی ڈیٹیلڈ ڈسکشن کر رہے تھے, بٹ چونکہ میں جذباتی طور پر ذہین ہوں تو میں سمجھتا ہوں اس چیز کو کہ ہمیں بیچ میں بریک بھی لینا ہے. خیر, کمنگ بیک ٹورڈز دا پوائنٹ, میں ایمپتھی کا کانسیپٹ ڈسکس ہو رہا تھا, اور اسی کو میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر تھوڑا سا مزید کنٹینیو کریں تاکہ ہم اس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. دیکھیں, بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے کہ آپ اپنی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کو مینیج کر لیں تو یہ کوئی ایموشنلی انٹیلیجنس ختم نہیں ہوئی. اب تھرڈ جو چیز ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کی فیلنگس کو بھی بہت اچھا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. دا تھرڈ جو ایمپتھی کی ہم بات کر رہے ہیں, سو ایمپتھی کا مطلب ہی یہ ہے وین یو اسٹارٹ کنیکٹنگ ود ادر پرسنز. ٹھیک ہے, جب آپ دوسروں کی فیلنگس کو اور ایموشنل اسٹیٹس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو دس از دا تھرڈ کمپوننٹ آف ایموشنل انٹیلیجنٹ, اور یہ ہے کریکٹر ان ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگوں کا جو کہ نہ صرف اپنی فیلنگز اور ایموشنل اسٹیٹ کو انڈرسٹینڈ اور مینیج کرتے ہیں, وہ دوسروں کی فیلنگز کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اور ایمپتھی ایک ٹول ہے جو کہ ہمیں دوسروں کی فیلنگ سے کنیکٹ کرواتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہم سمجھتے ہیں اس بات سے کہ کیسے ہم دوسرے جس اسٹیٹ سے گزر رہے ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا. جیسے مس تحسین بات کر رہی تھی کہ بہت ہی سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں سمپتھی اور ایمپتھی کے کانسیپٹ کو. ٹھیک ہے, کہ سمپتھی مین ہم کسی پر ترس کھائیں, ہم کسی کو ہائے بیچارہ وکٹم رول میں ری انفورس کریں. ایمپتھی کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف کنیکٹ کرتے ہیں, ذمہ داری نہیں لیتے اگلے بندے کی, آپ صرف اس قابل ہو جاتے ہیں. جیسے اگر کوئی غصے میں ہے اور آپ سے ایسی باتیں کر رہا ہے جو کہ اس کو نہیں کرنی چاہیے, تو اف یو ہیو دا ایمپتھی سو یو ول بیکم ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ یہ غصے میں اس طرح کی بات کر رہا ہے, ادروائز ہی اور شی از اے ویری نائس پرسن. ٹھیک ہے, صحیح ہے. یعنی آپ دوسروں کی, اور اگر کوئی دکھ میں ہے, سم ٹائم لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے بات نہیں کرنی کسی سے, لیو می الون اینڈ آل دیز تھنگس, تو ایموشنل انٹیلیجنٹ بندے کو تب بھی پتہ ہے کہ اگلے بندے کو کنسول کیسے کرنا ہے, کہاں پر ان کو رائٹ انٹروینشن سے, کہاں پر رائٹلی انٹروین کرنے سے وہ دوسرے کی مدد کرے گا. اچھا, اس کے لیے یہاں پہ نا میں تھوڑا سا اس کو کنیکٹ کروں. جیسے ہم یہاں پہ ڈرگ ایڈکشن کا علاج کرتے ہیں یا سائیکیٹرک النیسز کا, تو یہاں پہ فیملیز کو پھر ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں اس بات پہ کہ وہ سیکھیں اس چیز کو, کیونکہ وہ پرسن کو اور اس کی ڈیزیز کو اکثر کچھ گڑمٹ کر کے ایک ہی سمجھ کے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جہاں پہ آپ یہ سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ یہ اپنی کسی ہیلپ لیسنس کی وجہ سے, بیماری کے زور میں, اس کے اثر میں آ کے ایک خاص طرح سے رسپونڈ کر رہے ہیں اور آپ کی ایکسپیکٹیشنز
فلفل نہیں کر رہے ہیں تو وہاں پہ پھر آپ کے اپنے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے اور آپ کے ریئیکشنز, آپ کے رسپانسز, آپ کا بات چیت کرنے کا طریقہ اور آپ کی ایکسپیکٹیشنز بھی اس پرسن کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ ہیں وہ بہت امپروو ہو جاتی ہیں اور چیزیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر ہونے کی طرف جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ ایمپیتھیٹک, اور جیسے مس نے وہ فائن لائن کی بات کی نا کہ سمپتھی اور ایمپتھی میں سمجھنے کی ضرورت ہے, تو اس پہ آپ کسی کے لیے کچھ فکس نہیں کر رہے ہوتے. آپ جا کے کوئی مے بی کوئی فزیکل فیورز یا اس طرح سے کوئی مٹیریلسٹک کوئی فیورز دینے کی طرف نہیں جاتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائمز جب آپ کسی ریلیشن شپ میں ہیں یا فرینڈس ہی ہیں فار دیٹ میٹر, تو آپ کو اگلے پرسن کو کوئی لسننگ ایئر چاہیے ہوتا ہے, کوئی کنیکشن کی فیلنگ چاہیے ہوتی ہے, اور وہ ایک ڈرائیونگ فورس ان کو پرووائڈ کرتی ہے چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے, امپروو کرنے کے لیے, کیونکہ مسئلے اپنے ایٹ دی اینڈ انسان نے خود ہی حل کرنے ہوتے ہیں. تو آپ وہ ایموشنل ایڈ دیتے ہیں, آپ کچھ ویلیڈیٹ کرتے ہیں فیلنگس کو, اور آپ انڈرسٹینڈ کر کے کنیکٹ کر کے ان کے ساتھ چلتے ہیں, تو آدھا مسئلہ جو ہے وہ یہیں پہ حل ہو جاتا ہے. دیکھیں ایمپتھی چونکہ بہت ہی ایک سمجھنے والی کانسیپٹ ہے اور اس کو سم ٹائم مس انڈرسٹینڈ بھی کر لیا جاتا ہے. ہمیں کسی کی ذمہ داری, ہم نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمپتھی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی فیلنگز کو ذرا انڈر دا کارپیٹ کریں اور اپنی فیلنگز مت بتائیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگلے بندہ آپ کو ذرا غلط انداز سے ڈیل کر رہا ہے, غصہ کر رہا ہے اور آپ کی بات نہیں سن رہا ہے, تو ایمپتھی کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ ان سے بات ہی نہ کریں کہ وہ اس کو برا نہ لگ جائے. ایمپتھی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کریں. اب اس میں 4 چیزیں ہمیں ایمپیتھیٹک بناتی ہے. اگر ہم نے ایمپتھی کو اپنی لائف کا ایک حصہ بنانا ہے ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونے کی وجہ سے, تو اس میں آپ کو نان ججمنٹل ہونا پڑے گا. یعنی when you are going to connect with other person, so ہمیں ججمنٹ کی ٹیمپٹیشن کو ذرا سائڈ پہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں یہ نہیں کہنا یہ جان بوجھ کر رہا ہے, یہ ہمیشہ ہی ایسے کرتا ہے اینڈ اسٹف لائک دیٹ. سو ہمیں نان ججمنٹل اپروچ, پرسپیکٹو ٹیکنگ, دا سیکنڈ تھنگ, اگلے بندے کے نظریات کو فالو کرنا ہے. I'm not saying that کہ اس پر ایگریمنٹ کر دیں, لیکن اگر ایک بندہ غصے میں آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے یا آپ کا بچہ بات نہیں مان رہا یا آپ کو دشمن سمجھ رہا ہے, سو اس پرسپیکٹو کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں ایسا کر رہا ہے. پرسپیکٹو ٹیکنگ, نان ججمنٹل اپروچ, اینڈ دین کنیکشن, the third thing, and then verbalize the feelings. یہ 4 چیزیں کسی بندے کو ایمپیتھیٹک بناتی ہے. مثال کے طور پر آپ کا بیسٹ فرینڈ آپ کے سامنے دھڑا دھڑ آنسوؤں کے ساتھ کوئی اپنی پرابلم کو شیئر کر رہے ہیں, اینڈ آپ کا دل چاہے گا کہ یہ چپ ہو جائے, یہ بالکل ٹھیک ہو جائے, اور ہم ایک ذمہ داری سے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. when we are talking about the close relationship, تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی ہماری ذمہ داری ہے, اس کی آنکھ میں آنسو کیوں آئے ہیں. سو ہم فوراً سے اپنی ایک ذمہ داری سمجھ لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں تم موڈ خراب مت کرو, میں کروں گا بات, یا موڈ خراب مت کرو, یہ تمہیں چیز لے دیتے ہیں. اگر پیرنٹس کی بات ہم کریں, اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں چلے شاپنگ پہ چلتے ہیں, سب پرابلم کو سالو کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سرپرائزنگلی وہ بندہ اس وقت یہ الفاظ سننا نہیں چاہ رہا ہوتا. آئی مین ہم اور آپ بھی اگر ایک اسٹریسفل سچویشن میں ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں سننا چاہ رہے ہوتے کہ سبھی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اینڈ موو آن اینڈ آل دیز تھنگس. اس لمحے ہماری وانٹ صرف یہی ہوتی ہے کہ کوئی صرف یہ سمجھ لے کہ ہم کس تکلیف سے گزر رہے ہیں, یعنی ہم کس فیلنگ سے گزر رہے ہیں, اور اگلے بندے کو صرف یہ ریئلائز کروانا ایمپتھی ہوتا ہے کہ نا آئی کین انڈرسٹینڈ کس چیز سے آپ گزر رہے ہو. آپ یہ نہیں کہتے ہو کہ ہر کسی کے ساتھ یہ ایسا ہوتا ہے, معاشرہ ہی ایسا ہے, لوگ ہی ایسے ہیں, ہسبینڈز ہی ایسے ہوتے ہیں, پیرنٹس ہی ایسے ہوتے ہیں, بچے ہی ایسے آ رہے ہیں. ہم صرف ان کو یہ شو کراتے ہیں کہ آئی کین انڈرسٹینڈ یور فیلنگ. جیسے پیشنٹ یہاں پر کہتے ہیں اپنے فیملی سے انڈور آ کے رہیں نا, آپ کو پتہ چلے. سو فیملی کو ہم سکھاتے ہیں کہ اس بات کو ایسے نہیں آپ نے کہنا ہے کہ غلطیاں بھی آپ نے کی ہیں تو ہم کیوں رہے ہیں, یا ہاں آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں. سو ہم ان کو کہتے ہیں کہ اس بات سے کنیکٹ کریں کہ واقعی میں ہی ان کے لیے مشکل ہے, ان کی فیوریٹ چیز آپ نے زندگی سے لے لی جن کے اوپر ان کی لائف تھی اور ان کے لیے بہت مشکل ہے. سو ایمپتھائز کر کے, یعنی نان ججمنٹل ہو کر, پرسپیکٹو ٹیکنگ کر کے, ان کے نظریات کو دیکھ کر, ان کے نظریات ان کے لینز سے دیکھ کر چیزوں کے, کہ اگر یہ بندہ ایک اتنی تکلیف محسوس کر رہا ہے تو جس انداز سے یہ دیکھ رہا ہے اس کے لیے یہ ٹھیک ہی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ دین کنیکٹ کر کے وربلائز کرنا. سم ٹائم ہمیں لفظ بھی نہیں مل رہے ہوتے کہ ہم کیسے کسی کو کنسول کریں. پھر سوشل ریلیشن شپ, دا لاسٹ پوائنٹ از
کہ آپ نے اپنے آپ کو مینیج کیا, آپ نے دوسروں کی فیلنگ سے کنیکٹ کر لیا, ہاؤ ول یو مینیج. اینڈ فورتھ جو ایموشنل مینجمنٹ میں یا ایموشنل انٹیلیجنس میں کمپوننٹ ہے کہ جب میں نے سمجھ لیا اور میں نے ایمپتھائز کر لیا کہ یہ بندہ اس وقت بہت غصے میں اور ایک لفظ نہیں سننا چاہ رہا ہے, سو پھر چوتھا کمپوننٹ مجھے یہ بتائے گا کہ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو گیو ہم دا ٹیچنگ. اب یہ طریقہ کار اس لمحے یہ کچھ سنے گا بھی نہیں تو آئی شوڈ ویٹ. دا فورتھ اسٹیپ از ہاؤ کین یو مینٹین یور ریلیشن شپ بائی انڈرسٹینڈنگ دا ادر پرسنس. ٹھیک ہے, بالکل So صحیح. these are the اور اس کے اندر یہ ہے کہ آپ لیڈرشپ سکلز دیکھیں گے, آپ پرابلم سالونگ سکلز دیکھیں گے, اور کمیونیکیشن بہت اعلیٰ ہوگا ایسے لوگوں کا جن کا ایکیو اچھا ہے, جو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہیں. آپ دیکھیں گے بڑا ہی پروڈکٹیو, بڑا ہی پازیٹیو قسم کا ان کا کمیونیکیشن ہوتا ہے, اور اس میں وہ اوفینسو بات بہت کم کریں گے, یا وہ کسی کو آپ دیکھیں گے کہ لیگ پولنگ کرتے ہوئے آپ کو نہیں نظر آئیں گے, سارکاسٹک بات نہیں کریں گے, بیکاز دے آر شیور آف دیم سیلوز نا, اور وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگلا بندہ بھی کس اسٹیٹ میں ہے, کس وقت کیا کانٹینٹ شیئر کرنا مناسب ہے, کتنی بات کیسی ہے جو کہ ریزلٹس پروڈیوس کرے گی. تو جو آپ دیکھیں گے اکثر جو سکسیزفل سی ای اوز ہیں یا لائف میں بہت آگے جانے والے لوگ ہیں, موسٹلی ان کے اندر یہ کمپوننٹ, یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. اسی وجہ سے وہ اپنی اتنے بڑے کلین کو, اتنی بڑی ٹیم کو بڑا سکسیزفلی لے کے چلتے ہیں, اور ان کے سبارڈینیٹس بھی ان سے خوش ہوتے ہیں, ان کی فیملیز بھی ان سے خوش ہوتی ہیں. اور ایک اور بات جو بہت میں نے آبزرو کی ہے ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگوں میں, وہ ہے کہ وہ سیلف موٹیویٹڈ بہت ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ وہ جسٹ اس لیے نہیں کہ وہ کوئی مٹیریل چیزوں کو بہت سارا اکٹھا کر لے, یا کوئی اس سلسلے میں بہت ہی کوئی آؤٹ شائن کر جائیں باقی لوگوں کو کہ انہوں نے کوئی بڑی مٹیریل سکسیس لی, بلکہ کچھ انر گولز, کچھ انر آپ کی اسپرٹس جو ہیں وہ آپ کو ڈرائیو کر کے رکھتی ہیں کہ کچھ اچھے سے اچھا اپنی پرسنالٹی گرومنگ میں, اپنی گروتھ میں, اپنے پیشن کو وہ بہت ہی ریلیجسلی فالو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور اس میں آپ کو پازیٹیوٹی ہی نظر آ رہی بھی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اگین کمیونیکیشن جو ہے وہ آپ ان کا دیکھیں گے کہ ایک ڈسٹنکٹ کوالٹی جو ہے ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگوں کی ہوتی ہے. وین اٹ کمز ٹو دا فورتھ اسٹیپ اور فورتھ کمپوننٹ, اس کا مراد یہ ہے کہ یہ لوگ بہت اچھی کمیونیکیشن کے ماہر ہوتے ہیں. دے آر ویل اویئر کہ کس ٹائم پر کون ریسیو کرے گا اور کس ٹائم پر میں یعنی ٹیچنگ مومنٹ ہوگا کہ کس میں اپنا پوائنٹ آف ویو بہتر وے میں کنوے کر سکوں گا. تو یہ چار چیزیں اگر ہم اپنی زندگی میں ڈیولپ آج سے ہی کرنا شروع کر دیں, اور اس میں اپنی ایموشن سے ویل اویئر ہونا اور آئیڈینٹیفائی کرنا, انڈرسٹینڈ کرنا کہ فیلنگس کی وجہ کیا ہے, اور سپریس کیے بغیر, ریئیکٹ کیے بغیر ان کو مینیج کرنا, دین اگلے بندے کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا, ان کی فیلنگس کو بھی اکارڈنگلی مینیج کرنا. تو یہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے. دیکھیں اگر آپ کا, کیونکہ ٹیچرس کے حوالے سے بھی کافی ہمیں یہ ڈیفیکلٹی اسٹوڈنٹس کے سننے کو ملتی ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم کس تکلیف سے گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ان کے لیے بس جو کہا ہے اسی کو فالو کرنا ہے. سو سم ٹائم میں نے دیکھا ہے اسٹوڈنٹ بہت گرجز رکھ لیتے ہیں ٹیچرس کے ساتھ. اب ٹیچرس کو چینج کرنے کی بجائے, ان کے ساتھ اپنا ایسا تعلق بنانے کی بجائے کہ جب وہ ٹیچر کو دیکھیں اور سڑتے کڑتے رہے, انسٹیڈ آف ڈوئنگ دیٹ دے کین ٹرین دیئر سیلوز کہ کیسے وہ اس چیز کو گریسفلی ایکسیپٹ کریں. اچھا, ایکسیپٹنس بھی ایموشنل انٹیلیجنس میں بڑا پارٹ ہوتا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ کہ پیسیولی ہم ہر چیز کو ایکسیپٹ کریں, لیکن جہاں پر چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں, سو انسٹیڈ آف ٹارچرنگ یور سیلف بائی سڑن کڑن, آپ اس پہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. وی کین ناٹ چینج دا ادر پرسن, وی کین اونلی چینج آور سیلف, اور وہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے سم ٹائم. سو ان کمپوننٹس کو ہم ٹرین کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. یعنی آج سے اگر ہم مائنڈ فل کمیونیکیشن, ایمپتھی اس کے اسٹوڈنٹ بن جائیں تو آئندہ آنے والے دنوں میں ہم ایموشنلی انٹیلیجنٹ. اور اس کے اندر جیسے مس نے بات کی ہے نا ٹیچر اسٹوڈنٹ کی, تو ابھی ہم اسپیشلی ٹائم جو گزر رہا ہے, ہم پیرنٹس اور بچوں کے درمیان بہت زیادہ کوآرڈینیشن, کمیونیکیشن کے مسئلے اور کوئی جنریشن گیپ سا ہم کوئی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ کچھ ایمپتھی کا فقدان ہے. پھر بچوں کا کچھ پیراڈائمس ہیں, کچھ اس طرح کے اسکیماز ہیں کہ پیرنٹس شاید کوئی انسانی نہیں ہوتے, وہ کوئی شاید ان کے اندر فلا نہیں ہو سکتا, وہ فلالیس ہوتے ہیں, ان سے غلطی نہیں ہو سکتی, ان کی شارٹ کمنگز نہیں ہوتی. اور پھر پیرنٹس بھی چونکہ اولاد پہ پورا فوکس ان کا ہوتا ہے, تو دے ایکسپیکٹ دا بیسٹ, ایٹ لیسٹ اتنا تو وہ ڈیمانڈ کرتے ہی ہیں جتنا انہوں نے خود اچیو کیا ہے لائف میں. اور جب وہاں پہ ایشوز آتے ہیں, ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہو رہی, تو وہ
گیپ جو ہے وہ برج کرتی ہے یہ ایموشنل انٹیلیجنس کا جو کمپوننٹ ہے, جس میں اگر آپ بچے کے ساتھ ہم اگر کام کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کو کچھ پرسپیکٹیو دینا, تھوڑا سا ان کے جو ہورائزن ہے سوچنے کا اس کو براڈ کرنا, اور جو ہے دوسرے نظریے سے اپنے پیرنٹس کو دیکھنا, اور اسی طرح پیرنٹس کو بھی. تو یہ تھوڑا سا فلیکسیبلٹی جو ہے نا, یہ بالکل آپ لرن کر سکتے ہیں ٹریننگ کے تھرو, ایجوکیشن کے تھرو, اور آپ کی لائف جو ہے وہ پھر آسان ہونے کی طرف. اگر بچوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کے پیرنٹس ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے, تو پیرنٹس کو اس بات پر ضرور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سا ایسا جیسچر ان کا بچوں کی طرف ایسا جا رہا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ پیرنٹس ہمارے لیے ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں. صحیح. تو ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا اور اس کے اکارڈنگلی ان کو مینیج کرنا. ٹھیک ہے, that is an important thing and this is called emotional intelligence. کہ جب آپ کہیں میں سچا اور میں ہی سب سے بہترین نہیں ہوں, آپ دیکھیں کہ دوسرے کا پرسپیکٹیو کیا اور اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اکارڈنگلی مینیج کریں. کہ بچوں کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے کہہ دیا ہے نا کہ اب آپ نہیں کر سکتے تو پھر نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو give them the proper communication کہ why I am saying that کہ this is not safe for you, جس پہ وہ disrespect نہ فیل کریں. بیکاز جہاں پر ہم کمیونیکیشن میں یا کسی کی رسپیکٹ کو سنیچ کرتے ہیں نا, وہیں پر اگلا انکمفرٹیبل ہو کر ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کرے گا. اور یہ ایموشنل انٹیلیجنس ایکوائر کرنے کا جو سفر ہے نا, اس میں سب سے زیادہ آپ خود اپنے آپ کو ہی فیور کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ یہ سوچیں کہ میں کوئی کسی پہ احسان کر کے یہ چیزیں ان کوالٹیز پہ کام کر رہا ہوں, تو پھر وہ کچھ ایک تو شارٹ ٹرم بھی ہو جائے گا اور آپ کو اتنے اچھے ریزلٹس ملیں گے بھی نہیں. تو آپ اپنی لائف اپنی سوچیں, اپنی کچھ تھاٹس کے ڈینائل کے مسئلے, اپنے بیہیویئر کے پیٹرنس بہت حد تک خود اپنے لیے بڑا بہتر فائدہ کر لیتے ہیں. دوسروں کو تو پھر وہ ایکسٹینشن ہوتی ہے آپ کی سوچنے کے طریقے. جی بہت شکریہ. اور خواتین و حضرات, ایک مطلب ایک نہایت ضروری ٹاپک, اور ایک میں شدید ضروری کہنے لگا تھا, ڈیفینیٹلی شدید ضروری ٹاپک تھا جس کو ڈسکس کیا جانا چاہیے. اور ہم نے ایموشنل کوشنٹ کے اوپر, ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر بات کی پچھلے پروگرام میں اور اس پروگرام میں. یہ ایک شاید ایسی ضرورت ہے جس کی ایسی چیز ہے جس کی ضرورت ہمیں شاید اپنی انڈیویجول زندگی میں تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سوسائٹی کے لیول پہ بھی ہے. اور آج ہم نے مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ ایموشنلی ذہین نہیں ہیں, پہلے ہم نے آپ کو وہ نشانیاں بتائیں جن سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ کوئی انسان کتنا ایموشنلی ذہین ہے, اسٹیبل ہے, اور پھر آپ کو اسی سے آپ کو بھی آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ اچھا آپ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے ان چیزوں کو ڈسکس کیا کہ گڈ نیوز از کہ آپ اگر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ اچھا میں شاید ایموشنلی کہیں زیادہ ذہین نہیں ہوں, میرا ای کیو بہت اچھا نہیں ہے, تو آپ اس کو لرن کر سکتے ہیں. اور ہمارے وہ سارے پوائنٹس جن کی ہم نے یہاں پہ خود کو ایموشنس کو ریگولیٹ کرنے کی بات کی, ایموشنس کے بارے میں انسائٹ ہونے کی بات کی, ہم نے سوشل سکلز کے اوپر بات کی, ہم نے ناٹ بینگ ججمنٹل والے ٹاپک کے اوپر بات کی. سو یہ سارے کے سارے ایسے پوائنٹس ہیں جن کے ساتھ اگر ہم جن کو پریکٹیکلی ہم امپلیمنٹ کرنا سٹارٹ کریں تو شاید, بلکہ یقیناً میں آپ کو اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ ایک بہت خوبصورت چینج اپنی زندگی میں فیل کریں گے. آپ ایک یہ چیز فیل کریں گے کہ ہاں میرا گزرا ہوا دن اس سے بہت بہتر آنے والا دن ہے جو آج میں دن گزار رہا ہوں. جس سکون میں آج میں ہوں, جس سکون میں آج میرے ایموشنز ہیں, جس سکون میں آج میرا دماغ ہے, اس کے پیچھے بہت بڑی ریزن شاید یہ ہے کہ ہمیں اپنی ای کیو کو اسٹرانگ کرنا ہے اور ان ساری نصیحتوں پر عمل کرنا ہے جو ہمارے پینل نے اور جو ہمارے مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز نے آپ کے ساتھ شیئر کی. ہمیں ہوتے جاتے ہیں نا, ہم پیس میں بالکل پیس میں آتے جاتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی میں آپ کو یقین سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کیجئے اینڈ ڈیفینیٹلی you will feel good. میم آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے ہمیشہ کی طرح اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ دیا, اور ویورز خاص طور پہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ. کویسچنس کی تعداد کچھ کم نظر آ رہی ہے اور کچھ کویسچنس جو ہیں وہ ہم ان کو پوری طرح سے سمجھ نہیں پاتے ہیں. شاید آپ کچھ کہنا کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو شاید پوری طرح کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. سو آپ کی کمیونیکیشن بھی ڈیفینیٹلی تبھی بہت بہتر ہوگی جب آپ اپنے آپ کو ایموشنلی بہت زیادہ ذہین کریں گے اور ان چیزوں کے اوپر کام کریں گے. بٹ وی آلویز ویٹ فار یور کویسچنس, وی آلویز ویٹ فار دا فیڈ بیک فرام یور سائڈ. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویکینڈ دوبارہ حاضر ہوں گے اور اسی طرح کے کسی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جو ان دا اینڈ ہماری زندگیوں کو بہتر کرنے میں ہماری مدد کرے گا. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.